السلام علیکم۔ آج کے اس گفتگو میں ہم ایک ایسے روحانی سفر پر نکلنے والے ہیں جو سیدھا دلوں میں اترتا ہے۔ ہم بات کریں گے سورت الاخلاص کی، خالص ایمان اور توحید کا ایک انتہائی خوبصورت اور روشن مینار۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے اس گہرے اور پرسکون جائزے کا آغاز کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس عظیم سورت کے مفہوم کو اپنے دلوں میں محسوس کر سکیں۔ دیکھیں، کسی بھی بابرکت کام کی شروعات سے پہلے اللہ کی پناہ میں آنا کتنا ضروری ہے۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ چند الفاظ جنہیں تعوذ اور تسمیہ کہا جاتا ہے نا، یہ فوراً ہی دل کو ایک عجیب سا سکون اور روحانی حصار فراہم کر دیتے ہیں اور شیطان کے وسوسوں سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہاں ایک بڑی حیرت انگیز بات ہے، یہ سورت بظاہر کتنی چھوٹی سی ہے نا، لیکن اس کا وزن سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اکیلی سورت پورے قرآن کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ کبھی غور کیا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ دراصل قرآن کا بنیادی پیغام 3 حصوں میں ہے: توحید، رسالت اور آخرت، اور یہ سورت یہ مکمل طور پر 100% خالص توحید کا نچوڑ ہے۔ اتنے کم الفاظ اور اتنا بھاری پیغام واقعی کمال ہے۔ اچھا، ایک اور بڑی دلچسپ چیز دیکھیں، لفظ اخلاص، اس کا مطلب ہے بالکل خالص ہونا، پاکیزگی۔ لیکن پوری سورت پڑھ لیں، لفظ اخلاص کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ملے گا۔ ہے نا حیرت کی بات؟ دراصل یہ لفظ اس سورت کا موضوع ہے، یعنی جو بھی اس پیغام کو سچے دل سے مان لے، اس کا ایمان ہر طرح کی ملاوٹ اور شرک سے بالکل پاک ہو جائے گا، بالکل شفاف، جیسے صاف بہتا ہوا پانی۔ ذرا ماضی میں چلتے ہیں، اسلام سے پہلے کے اس عرب معاشرے کو ذہن میں لائیں جہاں لکڑی، پتھر، سونے چاندی کے بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ تصور کریں کہ ان جھوٹے خداؤں کے باقاعدہ خاندان مانے جاتے تھے، بیویاں، بچے، جنہیں انسانوں کی طرح بھوک اور پیاس لگتی تھی۔ اور پھر اس اندھیرے میں سورت الاخلاص کی روشنی آئی، جس نے خالص توحید کا وہ تصور دیا کہ خالق تو بس ایک ہے، بالکل اکیلا، وہ انسانوں کی طرح کسی کا محتاج نہیں۔ یہ دراصل انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی آزادی تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سورت نازل کیوں ہوئی؟ اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ ہوا کچھ یوں کہ مکہ کے قریش اور کچھ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا نسب نامہ مانگ لیا۔ پوچھنے لگے کہ بتائیں، آپ کا رب سونے کا بنا ہے، چاندی کا ہے یا کس مادی چیز کا؟ اس عجیب سے سوال پر اللہ تعالیٰ نے خود یہ شاندار جواب نازل فرمایا۔ اور اس کا اثر تو دیکھیں، مکہ کی اس تپتی ہوئی ریت پر جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے تو وہ اسی سورت کی طاقت سے احد احد پکار رہے تھے۔ چلیے اب ان دل کو چھو لینے والی آیات کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ پہلی آیت ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہاں لفظ احد پر غور کریں، یہ صرف گنتی کا ایک نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ذات ہے جو اپنے آپ میں بالکل یکتا ہے، جس کے کوئی ٹکڑے نہیں، کوئی حصے نہیں ہو سکتے۔ یہ ان لوگوں کا سیدھا سیدھا جواب تھا جو پوچھتے تھے کہ خدا کس مادی چیز سے بنا ہے۔ وہ بس احد ہے۔ اور پھر اگلی آیت آتی ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ سچ پوچھیں تو یہ لفظ صمد دل کو ایک عجیب سا سکون دیتا ہے۔ صمد کا مطلب ہے وہ سب سے بڑا سردار جس کی طرف اس پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اپنی ہر مشکل، ہر ضرورت کے لیے بھاگ کر جاتا ہے۔ ہم سب اس کے محتاج ہیں، لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اسے زندہ رہنے کے لیے نہ کسی سہارے کی ضرورت ہے اور نہ کسی غذا کی۔ وہ مکمل طور پر بے نیاز ہے۔ اسی بے نیازی کی بات اگلی آیت میں مزید کھل کر سامنے آتی ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ یہ آیت دراصل ان تمام پرانے اور جھوٹے عقائد کی جڑ کاٹ دیتی ہے جنہوں نے خدا کو بھی انسانوں کی طرح خاندانی رشتوں میں بانٹ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان فانی رشتوں، کمزوریوں اور ضرورتوں سے بہت بلند ہے، بہت پاک ہے۔ نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ ہی اسے کسی نے جنم دیا۔ بس اتنی سی بات خالق اور مخلوق کا فرق بالکل واضح کر دیتی ہے۔ اور پھر سورت کی آخری آیت ایک فیصلہ کن بات کہتی ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔
یہاں لفظ کفو بڑا اہم ہے، جس کا مطلب ہے ہمسر یا بالکل برابر کا، یعنی اس اتنی بڑی اور وسیع کائنات میں کوئی بھی طاقت، کوئی بھی ہستی ایسی نہیں جو صفات یا اختیار میں اللہ کے برابر کھڑی ہو سکے۔ نہ کوئی اس جیسا تھا، نہ ہے اور نہ کبھی ہوگا، بس وہ اکیلا ہے۔ ان آیات کے بعد ایک بڑی ہی پیاری اور جذباتی حدیث یاد آ رہی ہے۔ صحیح احادیث میں ذکر ملتا ہے کہ مسجد قباء کے ایک انصاری صحابی تھے، انہیں اس سورت سے ایسا عشق تھا کہ وہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اسے ضرور پڑھتے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی ایسا کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے بڑی سادگی سے جواب دیا، مجھے اس سے محبت ہے۔ اور پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس سورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اب سوال یہ ہے کہ ان سب باتوں کا ہماری آج کی روزمرہ زندگی سے کیا تعلق ہے؟ اس سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے توکل۔ جب دل یہ مان لے کہ اللہ ہی الصمد ہے، تو پھر انسان کی امیدیں اور بھروسہ صرف اسی ذات سے جڑ جاتے ہیں۔ یہ سورت ہمیں شرک کے چھوٹے بڑے ہر طرح کے اندھیروں سے نکال کر سیدھا روشنی میں لے آتی ہے۔ سچ مانیے، اس کو پڑھنا، اس کے مفہوم کو دل میں بسانا، یہ دنیا اور آخرت دونوں میں ایک بہت بڑا روحانی تحفظ ہے۔ اور اب اس خوبصورت روحانی گفتگو کے اختتام پر دل سے بس ایک ہی دعا نکلتی ہے، اے اللہ، ہمارے دلوں کو اخلاص کے اس خالص نور سے روشن کر دے، ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم سچے دل سے صرف اور صرف تجھ پر، اپنے الصمد پر مکمل بھروسہ کریں، اور ہمیں اس دنیا اور آنے والی زندگی میں کامل سکون عطا فرما، آمین۔ یقیناً سورۃ الاخلاص صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک مکمل طرز زندگی ہے۔ دعا ہے کہ یہ پیغام ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہے۔ بہت شکریہ اور خدا حافظ۔